وہاں پر جو ہے وہ زیادہ مخدوش ہے تو مزید جو ہے وہ کوئی حصہ گر سکتا ہے، تاہم پر آگ سے متاثرہ عمارت کے ہر حصے کے اندر داخل نہ ہوا جائے، اور جس جگہ پہ جانا بہت ضروری ہو تو وہاں پر تمام جو ان کی سیفٹی میجرز ہیں اس کو لیتے ہوئے وہ پہنچیں۔ تو اس ساری ایس او پی کے تحت یہاں پر کام تو جاری ہے، لیکن آگ کی شدت کم ہونے کے باوجود آگ ابھی بھی افضل ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ یہ جو تازہ ترین مناظر ہیں اے آر وائی کی اسکرین پر اپنے ناظرین کو ہم دکھا سکتے ہیں، گل پلازا کی چھت کے مناظر ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دھواں نکلتا نظر آ رہا ہے، گاڑیاں یہاں پر بکھری ہیں، جنریٹرز یہاں پر موجود ہیں، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے، اور عمارت کا جو نچلا حصہ ہے وہاں پر آگ کے شعلے ہیں جو بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ چھت کے جو مناظر ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں، جنریٹر موجود ہے، اس کے علاوہ دھواں جتنی شدت کے ساتھ نکل رہا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آگ کی شدت کتنی زیادہ ہے، اور آگ پر ابھی بھی قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گراؤنڈ پلس 3 یہ عمارت ہے، تمام ہی منزل آگ کی لپیٹ میں آ چکی ہیں، اور جو یہ گل پلازا شاپنگ مال ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہاں پر زیادہ کراکری کا سامان ہے اور پلاسٹک کا سامان بہت زیادہ ہے، گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس بھی موجود ہوتے ہیں، کپڑوں کی بھی بہت زیادہ دکانیں ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آگ کو بہت زیادہ پکڑتی ہیں بہت تیزی کے ساتھ، اور خاص طور پر کچھ جو لیکوڈ ہیں وہ اس طرح کے ہیں، خاص طور پر پلاسٹک کا سامان جو ہے وہ اگر آگ پکڑ لے تو اس پر قابو پانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ چھت کے مناظر ہیں، جو گل پلازا کی چھت کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں، جہاں پر دھواں ہی دھواں ہے، گاڑیاں بکھری نظر آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جنریٹر بھی ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے کا سامان بھی موجود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر گاڑیاں بھی پارک کی جاتی ہیں۔ یہ چھت کے مناظر ہیں جو اس وقت آپ اے آر وائی نیوز کی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ دھواں ہی دھواں ہے، آگ پر مکمل طور پر اب تک قابو نہیں پایا جا چکا ہے۔ جتنا بھی آگ لگی ہے اسے ہی قابو پانے کی کوشش کی جا رہے ہیں، لیکن کوئی ٹائم فریم نہیں دیا جا رہا کہ کب تک آگ پر قابو پا لیا جائے گا۔ رات کو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ کراچی کے ایم اے جنرل روڈ پر واقع یہ گل پلازا مارکیٹ ہے، جہاں پر تقریباً 1000 سے 1200 کے درمیان دکانیں وہاں پر موجود ہیں، اور تمام دکانیں یہی بتایا جا رہا ہے، رات سے ہمارے نمائندے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ تقریباً سب کچھ اندر جل چکا ہے، کیونکہ جب وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں تو اندر کے مناظر دیکھنا بہت مشکل ہوتے ہیں، لیکن صبح کے وقت ہمارے رپورٹر نے آگاہ کیا کہ اندر اب تمام جو چیزیں ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، صرف آگ ہی آگے اور دھوئیں کے ہی مناظر یہ اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ رات کو ایم اے جناح پر واقع گل پلازا میں یہ تیسرے درجے کی آگ لگی، اور آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی وہاں پر پہنچیں، لیکن جب وہ گاڑیاں وہاں پر پہنچیں تو ان کے پاس وہاں پر واٹر ٹینکرز موجود نہیں تھے، اور جب واٹر ٹینکرز وہاں پر آ گئے تو ہر 10 منٹ بعد ان کے پاس کبھی پانی ختم ہو جاتا تھا تو کبھی ان کے پاس ڈیزل ختم ہو جاتا تھا۔ ریسکیو حکام کی گاڑیاں بھی وہاں پر موجود تھیں، لوگوں کو ریسکیو بھی وہاں سے کیا گیا، لیکن اب تک 30 سے 35 افراد کے اندر پھنسے ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ صدر گل پلازا تاجر ایسوسی ایشن تنویر پاستہ صاحب نے بھی بات کی، انہوں نے بھی رو کے دعائیاں دیں کہ اندر کافی مالی سامان بھی موجود ہے، مالی سامان کو چھوڑو وہ تو نقصان ہو ہی گیا ہے، لیکن اندر لوگ موجود ہیں ان کو ریسکیو کر لیا جائے۔ ہم نے ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید سے بھی بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ تمام تر کوششیں کر رہے ہیں، تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں آگ پر قابو پانے کے لیے، لیکن ابھی بھی یہ کچھ بتایا نہیں جا سکتا کہ وہ کب تک کا وقت ہوگا جب یہ آگ پر قابو پا لیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ آگ پر قابو پانے کے بعد بھی ایک کولنگ کا عمل ہوتا ہے، اس میں بھی وقت لگتا ہے، عمارت کے اندر تپش ہے، اور اندر پھنسے ہونے جو افراد ہیں ان کو بھی باہر نکالنے کے لیے ایک حکمت عملی ترتیب دی جائے گی۔ اس وقت یہ جو مناظر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، گل پلازا کے پوری عمارت جل چکی ہے، عقبی حصہ جو ہے وہ منہدم ہو گیا ہے۔ رات کو اطلاع تھی کہ ایک پلر منہدم ہوا تھا جس کے باعث یہ خدشات تھے کہ عمارت زمین بوس ہو چکی ہے۔ ہمارے نمائندے ہمیں مسلسل رات سے آگاہ کر رہے ہیں، رات 10:15 بجے کا یہ وقت تھا۔ افضل ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔